مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، جب کام ٹھپ ہوتا ہے تو پھر گھر میں بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں جب تک آپ کھلاتے رہو پلاتے رہو بہت اچھے، آپ سے اچھا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. جہاں آپ کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہوا تو عدالتیں خلا کی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں ہاتھ تھوڑا تنگ ہوا عدالتیں خلا کی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. جج صاحب کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی کے بھی مالک ہو چکے ہیں، جب چاہیں اس کو آپ کے نکاح سے آزاد کر دیں، جو کہ 100% غلط ہے. بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو چل رہا ہے عدالتوں میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف بول نہیں رہا، تو اس لیے مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے. 4 دن پہلے شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا، 4 دن پرانی بات ہے. خاتون نے کہیں عدالت سے خلا کی ڈگری لی تھی، اب دوبارہ پرانا والا یاد آ رہا تھا، تو پھر ظاہر ہے مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ وہ خلا صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جب خلا لیا اس وقت کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. جب دوبارہ شادی کرنے کا خیال آ رہا ہے تو پھر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی مفتیوں سے کہ وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ اپنا مطلب ہو تو اسلام، مطلب نہیں ہے تو عدالت. ایک طرف ہو جاؤ بھائی. اگر قیامت کے دن آپ کی بخشش اس بات پر ہوگی کہ آپ پاکستانی تھے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو مسلم کہنے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں. آپ یہ کہنا کہ اللہ میں پاکستان کے قانون کو فالو کرتا تھا، ختم. اگر اللہ بخشش دے گا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کے قانون کو فالو کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، وہاں جہاں اللہ کا کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. حکومت کے قانون کو وہاں فالو کیا جائے گا جہاں اللہ کا قانون حکومت کے قانون سے ٹکراتا نہیں ہے. جہاں ٹکرا رہا ہو وہاں اللہ ہے. پھر اللہ میں اور گورنمنٹ میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر اللہ کو حکام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہے گا بھائی تم گورنمنٹ ہی کے بندے ہو، اسی کو فالو کرو. اللہ پہلے ہے، باقی سب بعد میں. جج صاحبان سے بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام کاری کا دروازہ بند کرو. قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، الٹے. زنا پر 100 کوڑے اور شادی شدہ کی زنا پر رجم کی سزا ہے. اتنا بڑا جرم ہے زنا. جب عدالت سے عورت خلا کی ڈگری لے کے کہیں شادی کرتی ہے اس کو پہلے مفتیوں کو دکھاؤ، ماہرین مفتیوں کو، یہ صحیح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. صرف فتویٰ لیے بغیر شادی کرے گی، عین اس بات کا امکان ہے وہ زنا کرے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں، سب اس پر متفق ہیں. خلا کا رائٹ عورت کے پاس ہے مگر مرد کی اجازت سے. آپ کہہ سکتے ہو جب مرد کی اجازت سے ہے تو پھر رائٹ تو نہ ہوا. رائٹ یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور عدالت میں جا کے اپنے شوہر کو بلا سکتی ہے، یہ رائٹ ہے. کیونکہ طلاق مانگنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن اسلام نے کہا اگر ظلم کر رہا ہے تو مانگ سکتی ہو، عدالت کے ذریعے بھی مانگ سکتی ہو، مگر خود نہیں عدالت دے گی. شوہر کو پولیس کے ذریعے اٹھوائے گی، اسے مجبور کرے گی کہ اگر وہ حقوق ادا کرے، نہیں کر رہا تو چھوڑ دے. اس کو چھوڑے گا میاں ہی. صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، جمیلہ بنت ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ نہیں رہنا چاہتی شوہر کے پاس. آپ نے ان کے شوہر کو بلا کے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو. یہ نہیں کہا کہ میں ڈگری جاری کر رہا ہوں بس. کوئی ایک کیس ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ نبی نے خود سے کسی عورت کا نکاح ختم کر دیا ہو. چند صورتیں ہیں جہاں نکاح ختم کیا جا سکتا ہے، لعان کی صورت میں یا اور چند ایک مسائل ہیں. لیکن آج کل عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں ان میں 99.9% وہ ہیں جس میں خلا غلط ہو رہا ہے. کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، ہم چیخ گئے بار بار آواز اٹھا کے بول کے. جیسے نقارے میں طوطی کی آواز ہوتی ہے نا، تو نقارے بج رہا ہوں اور ایک طوطا بھی بول رہا ہوں تو طوطے کی کہاں
سنائی دیتی ہے، چیخ رہے ہیں. نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، نہ مسجد کے ممبروں پہ اس پہ کوئی جس طرح بیان ہونا چاہیے ہو رہا ہے. پورا نظام اور سیاسی جماعتوں کو تو تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. وہ اپنے چورن بیچنے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو، چاہے مذہب کے نام پہ ہوں یا کسی بھی نام پہ. ان کو قوم کے بڑے مسائل سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی.